تو آپ کے پاس یہ چوتھا نمبر، آپ اسی چوتھے نمبر پہ کھیلیں گے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر میں کھیلے گا. رنز کبھی ہو بھی سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے. اب یہ بابر اعظم کے اوپر ہے کہ وہ اس نے جس طرح کل 50 رن کھیلی اور ورلڈ کپ میں کس طریقے سے کھیلتا ہے. اب یہ کوچنگ سٹاف کو بھی کہیں نہ کہیں اور ہمارے لوگوں کو بھی کہیں اس چیز کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چلنا پڑے گا کہ اگر شروع سے آؤٹ ہو جاتے ہیں ورلڈ کپ میں تو اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے جانا ہے، آپ نے مرنا مرنا نہیں ہے کھلا ڈلا. آپ نے یہ مہربانی کسی نہیں مہربانی بابر یہ دیکھیں کسی اور کو نہیں، سب پہ ہے، سب پہ مہربانی ہو رہی ہے، سب کو موقع مل رہے ہیں، سب کو ٹاسک دیا ہوا ہے. آپ کا کپتان پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہی اب تیسرے نمبر پہ جاؤں گا یا جو اوپن جائے گا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نمبر نہیں ہے. سچویشن کے حساب سے جس کو بھیجا جائے گا. اس نے کلیئر بولا کہ لازمی نہیں بابر چوتھے پہ جائے گا، لازمی نہیں ہے میں تیسرے پہ جاؤں گا، لازمی نہیں ہے کوئی فلانے نمبر پہ جائے گا. تو اس نے کلیئر ایک چیز جو ہے وہ بتا دی ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بابر کے اوپر جو پریشر ہے وہ ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے ورلڈ کپ میں سے نہ پرفارمنس ہو، نمبر جو ہے تھوڑا مشکل ہو. بات کروں گا پہلے آپ سے. تو مائک ہیسن کی اسٹریٹجی آپ کو اب کلیئر نظر آ رہی ہے گوئنگ ٹو دا ورلڈ کپ کہ اس نے بنا لیا ہے پلان، اس نے بنا لیا ہے کون سا پلیئر کہاں کھیلے گا، کنٹرول میں ہے. ایک چیز تو کلیئر ہے، ٹاپ 3 میں آپ کو بابر نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ہونا ہوتا تو شاید لاسٹ میچ کے اندر فخر ہی رہا، بابر سے پھر اوپن کروا لیتے. ٹاپ 3 میں آپ کو نظر نہیں آ رہا. 4 پہ بھی مجھے اس سچویشن میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ تھوڑا کلیپس ہو گیا ہے، جلدی وکٹیں گر گئی ہیں. اگر آپ کی دوسری وکٹ گرتی ہے 10 اووروں کے بعد اور ہائی سکورنگ میچ چل رہا ہے یا وہاں پہ باؤنڈریز کی ضرورت ہے، شاید بابر کو 4 پہ بھی نہ بھیجا جائے، باقیوں کو پروموٹ کیا جائے کہ یہ جا کے تیز کھیلیں گے جا کے. آئی تھنک بابر کو تھوڑا امپروومنٹ تو کرنی ہوگی. کل کی اننگز بھی اگر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اس نے 50 رنز کیے ہیں، اس کے اپنے لیے اچھا ہے کہ اس کو ذرا کانفیڈنس چاہا ہوگا، کافی عرصے سے اس نے وہ فگر کراس نہیں کیا تھا. لیکن جو تھوڑا سا جو اس کی اپروچ تھی، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں یار آخری اوور چل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ مطلب وہ انٹینٹ بھی شو نہیں کیا نا آپ نے، آپ سنگل لے کے دوسرے بیٹسمین کو دے رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا امپروومنٹ آپ کو کرنا ہوگا. ایز اے سینئر پرو، ایز اے بیسٹ بیٹر آف دا ٹیم، آپ یہ نہیں کہ آپ ایک آل راؤنڈر کو دے دیں سنگل کر کے آپ ہٹے ماریں. ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے آئی تھنک اس کو ٹرائی آؤٹ کرنی چاہیے تھی. یہاں پہ اتنا میٹر نہیں کرتا. پھر میں کہوں گا کہ پرسنل اس کے لیے اپنے کانفیڈنس کے لیے بہت اچھی اننگس تھی، لیکن آگے جو اس کا رول نظر آ رہا ہے جس طرح شاید اس کو کھیلنا پڑے اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتا. ایک سوال، یہ چیف سلیکٹر رہے ان سے میرا ایک سوال فخر زمان کے اس پہ. فخر زمان نے T20 اتنی کرکٹ کھیلی، فخر زمان T20 کا کپتان کے لیے کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا کبھی بھی؟ اس کی کوئی اتنی بری پرفارمنس تو نہیں تھی، کیا ریزن کیا ہے؟ بابر کے ہوتے یہ پرچے سے باہر کا سوال. نہیں، جب بابر کپتانی سے بھی ہٹایا گیا اس کو، اس ٹائم بھی وہ کنسیڈر نہیں کیا کہ اس کی ریزن کیا، وہ کپتانی نہیں کر سکتا بھی تھا نا بیچ میں، تو ٹیم کا حصہ تھوڑا سا اس کی اگر آپ فارم وغیرہ بھی اوور آل دیکھتے ہیں نا کہ فخر کا بیسٹ فارمیٹ نہیں رہا ہے T20. اس نے اسٹرگل بھی کی اس میں. بابر جو فخر کی اچھی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے ایونٹ کے اندر جا کے اس نے اچھا پرفارم کیا ہے. بائی لیٹرل سیریز کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اتنی پرفارمنسز آپ کو فخر کی نظر نہیں آتی ہیں. لیکن ہوتا ہے نا کہ بڑے اوکیزن کے اندر، جیسے آسٹریلیا کا میچ تھا ہمارا، دبئی والا جو ورلڈ کپ تھا، اس کے اندر جیسے اس نے بیٹنگ کی تھی، حالانکہ اس طرح کی فارم اس کی اس طرح نہیں چل رہی تھی کہ اس سے پہلے تھوڑی سی وہ اسٹرگل کر رہا تھا، لیکن وہ بڑے اوکیزن پہ جا کے ہمیشہ اس نے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دوں. فخر نے ابھی تک نیچے لیول پہ بھی کپتانی کہیں نہیں کی. وہ نہ ڈومیسٹک کی کسی ٹیم کا کپتان، نہ انڈر 19 کا کپتان. سر بابر تو انڈر 19 کا کپتان تھا نا 2012 میں، انڈر 19 جو پاکستان کھیلا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ وجہ ہوگی کہ آپ کا کپتان گروم نہیں ہوا اتنا زیادہ. سر عبدالغفار صاحب آپ بتائیے یار، یہ معاملہ بابر اعظم کا سمیٹتے ہیں. آپ نے اس کی کامنٹ بھی دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو کھیلوں گا، لیکن یہاں پہ ہماری رائے بٹی ہوئی ہے. تنویر کا کہنا ہے کہ بابر کے ساتھ تھوڑی سی انجسٹ ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا صحیح نمبر دینا چاہیے. وسیم کہتے ہیں کہ بابر کی انٹینٹ بھی وہ نظر نہیں آئی. انٹینٹ پہ بات کریں، بابر انٹینٹ نظر آئی تھی کل کے مقابلے میں آپ کو؟ میں نے بولا اس کا چوتھا نمبر اس کو وہاں پرفارم کرنا پڑے گا نا. آپ کے خیال میں اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے انتظام میں، یہ تو ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. اب تو نہیں کہہ سکتے نا، اب اس کو جب چوتھا نمبر ایک دے دیا، وہ اس نے اسی میں کرنا جو بھی کرنا. اس کو بہتر وہ میں نے یہ بولا تھا کہ اگر وہ کچھ نہیں کرے گا تو پھر ہاں ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ اپنی کنٹرول میں رکھنا. چلیں جلدی غفار آپ کی طرف آتا ہوں. وہی سوال، پرابلم وہی آتی ہے 11 آور کے سارے فیصلے کریں اور ہمارے پاس موقع تھا، ملی ساؤتھ افریقہ بھی آئی، سری لنکا بھی آئی، بہت سیدھے پلان ہونے چاہیے. لیکن پرابلم پاکستان اوور رہی ہے، کبھی بھی ٹاپ 3 ٹاپ 4 نہیں تھا. ہمارا پرابلم ہی میچ فنش کرتا تھا کہ بھائی آصف نے جو 2 میچز ورلڈ کپ میں بھی جتوائے، ہمیں اس کی زیادہ مثال نہیں ملتی. کئی پلیئر ہیں آئے اور گئے، فصل ہیں، حیدر ہیں،
آصف ہیں, افتخار ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بابر کو آپ نے جو نمبر دیا, اگین وہی والی بات ہو جائے گی سلمان علی آغا نے جو پریس کانفرنس میں بولی تھی. لیکن بہرحال چونکہ وہ بڑا پلیئر ہے, اس کا پرفارم کیا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن باقی پلیئرز کے اوپر بھی اور کلیئرٹی ہونی چاہیے, ٹیم مینجمنٹ سوال ہونا چاہیے کہ آپ کا جو نمبر 5 نمبر 6 ہے یہ اب تک کلیئر کیوں نہیں ہے. عثمان خان اور نافع میں سے ایک اننگ پر ہم کیسے کریں کہ ایک ابھی انہوں نے ایک میچ کے بعد ان کو لے آتے ہیں, انہوں نے اچھا کرتے ہیں, 2 وکٹ کیپر پکا. کوئی نہیں ہے, ہمارے کی تعداد بڑی جو ہے نا کمزور ہوتی ہے, ایک آدھ میچ پر رن نہیں ہوں گے تو سب کچھ دوبارہ ڈسکس ہوگا. تو ولنریبلٹی جو ہے نا وہ ابھی مڈل آرڈر میں موجود ہے, لیکن شاید ان حالات میں آپ کے پاس فخر زمان اگین پرفارم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کا یہ نمبر نہیں ہے. یہی پرابلم بابر کے ساتھ بھی آگے چل کے ہو سکتا ہے. جس کو ٹاپ 3 ملے گا وہاں رن کرنا آسان ہے. یہ اسپیشلسٹ جاب ہے, یہاں پر میچ پہ ٹاپ کریں گے. ورلڈ کپ کے لیے نہ پلیئر بھی آسان ہے اور نہ ٹیم کو اس کا فائدہ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وقت سے پہلے چیزیں ہو جانی چاہیے تھی. اب آپ یہ امید کر سکتے ہیں, ہوپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے پلان بنایا یہ ایکسیکیوٹ ہو جائے. لیکن اسپیشلسٹ کا کام اسپیشلسٹ سے ہی ہوتا ہے, ہر نمبر سے ہر بندہ جائے. ٹھیک ہے عبدالغفار, ہم بات کرتے رہیں گے ورلڈ کپ کی اسکواڈ پر. ورلڈ کپ آنے والا ہے, ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم پارٹیسپیٹ بھی کرے گی ماں سوائے ایک میچ کے, اس کی بات ہوئی ہے. اب تھوڑا سا میں فوکس شفٹ کر رہا ہوں. پاکستان کی شاہین کا اعلان ہوا ہے آج, اس میں کئی لڑکے ہیں جو ابھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں. آپ کی ٹیم کا کپتان شامل حسین, اس کو کپتان بنایا ہے, سمد ہے اس میں, عاقب ہے اس میں, شاہد عزیز ہے اس میں. ابھی جو بحث چل رہی تھی نا اس سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ ابھی یہ شاہین کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے. ابھی ہم جو ڈسکشن ہماری چل رہی تھی اوپنرز کے اوپر, نمبرز کے اوپر اور وکٹ کیپر کے اوپر. اب وہ ایک پرابلم آئی تھنک سب کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ چیزیں چل رہی ہیں. کیا ہم نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی اس ٹیم کے اندر کوشش کی ہے؟ اس کا جو مطلب سوال بنتا ہے کہ آپ نے ادھر بھی 4 اوپنرز رکھ دیے ہیں, اس ٹیم کے اندر بھی 4 اوپنرز آپ کو نظر آئیں گے. کیپر آپ نے وہ سلیکٹ کیے ہیں کہ جو اس فارمیٹ کو میرے خیال میں سوٹ ہی نہیں کرتے. اگر سوٹ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی اوپنر ہی ہے آپ کا. تو جو آپ کے پرفارمرز ہیں کچھ کو آپ نے نگلیکٹ کیا ہے. کچھ جو پرفارمرز تھے یا جن کو آپ نے پہلے رکھا, پتہ نا شارٹ لو سٹوریز ہماری چلتی ہیں کہ کہاں گئے آپ کے عباس آفریدی, کہاں گئے جانداد خان, کہاں گئے فیصل اکرم, کہاں گئے عرفان نیازی کیپٹن, وہ کہاں گئے وید شاہ, کہاں گئے. تو وہ ایک دم سے 2-4 مہینے کی جو سٹوری ہے نا, اس کو تھوڑا پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے ہمیں. اب دیکھیں, اب اوپنرز کا ایشو اب سب سے بڑھ کے دیکھیں, ڈومیسٹک کو آپ نے تھوڑی عزت بھی دینی ہے, کوشش کرتے ہیں دینے کی. لیکن ابھی سمیر مناز کو ہم نے پک کیا اوپنر, اچھا پلیئر, ویری گڈ پلیئر. کس پہ چیز پہ وہ ہائی لائٹ ہوا کہ اس نے انڈیا کے اگینسٹ 100 کیا, وہ میچ جتایا, ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ وہ ادھر آ گیا, ٹھیک ہے. شاہزیب خان نے بھی یہی کام کیا تھا لاسٹ ایئر, اس نے بھی انڈیا کے اگینسٹ میچ جیتا تھا, لیکن اس نے اپنا پروسیس پورا کمپلیٹ کیا. وہ بھی آپ کی وائٹ بال کا بیسٹ بیٹسمین ہوا ہے آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کا. اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ سمیر نے اوورٹیک کیسے کر لیا اس کو, یا کوئی اور لڑکا نہیں ہے؟ شاہزیب خان کا نام تو ہے نہیں, شاہزیب نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ سیکوینس کا آپ کر دیتے ہیں, پھر اس کے اندر آپ نے تو اس کے بعد پھر آپ نے 4 اوپنر اس میں بھی رکھ لیے. ماں صداقت بھی آپ کا اوپنر ہے, آپ کا سمیر بھی اوپنر ہے, آپ کا شامل بھی اوپنر ہے, سعد بیگ بھی اوپر ہے. اب کیپنگ کا بھی مسئلہ آپ کا چل رہا ہے جی کہ کیپر بھی جو ہے وہ اوپر کھیلنے والے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کیپروں کو بیٹنگ سکھاؤ, اچھے بیٹسمینوں کو کیپنگ سکھانا مشکل کام ہے, اس سے آپ کا کام نہیں چلے گا. جو آپ کے اچھے کیپرز ہیں مڈل آرڈر میں جو پرفارم کر رہے ہیں, آپ ان کو چانسز دیں. تو ونس اگین آپ کا جو بیسٹ وکٹ کیپر ہوا وہ ٹیلر میڈ اس سچویشن کے لیے جہاں پہ آپ کو کمی فیل ہوتی ہے کہ جو نیچے کھیلنے والا ہو. وہ اگین تیمور خان تھا آپ کا بیسٹ, اور غازی گوری دو غازی گوری کا بھی وہ ختم ہو گیا, غازی گوری بھی نہیں ہے اس ٹیم کے اندر بھی, وہ لاسٹ اوور پہ وہ بھی تھے. نہیں, بیٹسمین دیکھیں مڈل آرڈر کے جو کہ وائٹ بال سے بلونگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ تیمور ہے, چاہے وہ بسم اللہ خان ہے, کو نچلے نمبر پہ کھیل کے بیسیکلی وہ چھکے مار سکتے ہیں, آپ کے میچز فنش کر سکتے ہیں. آپ نے پھر آپ انویسٹ کر رہے ہیں ان کیپرز کے اوپر جو اوپنرز ہیں, اور ایک آدھ کی پرفارمنس بھی نہیں ہے اتنی کہ وہ ان کو ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. تو پھر آپ مسائل آپ کے ادھر ہی رہیں گے. تو ہم اس مسائل کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے نا. ایک چیز اوپر آپ کے پرابلم چل رہی ہے, سیم پرابلم آپ لے کے آ گئے اپنے شاہینز کے اندر بھی. دیٹ مینس کہ جب شاہین سے بھی لڑکے آئیں گے تو آپ کا جو پرابلم چل رہا ہے وہ تو ادھر کا ادھر ہی رہے گا کہ مڈل آرڈر بیٹسمین آپ کے ادھر ہی رہیں گے. وہاں پہ آپ کو مسئلہ جو ہونا ہے وہ تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ تھوڑا سا ہمیں سارٹ آف پالیسی بنانی چاہیے جی کہ ہمیں کیپر جیسے اب لیٹس سے جی کہ اب نیچے جب سلیکشن ہوتی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کی, اب وہاں پہ ایک کرائٹیریا ہے کہ مڈل آرڈر میں اگر کسی کے 5ویں نمبر پہ اگر کسی کے 50 رنز بھی ہیں نا تو وہ سلیکٹ ہوگا 50 والا. اگر 4تھے نمبر والے نے یا 3رے نمبر والے نے 500 رنز بھی کیے ہیں تو وہ 50 والا سلیکٹ ہوگا. لیکن جب پاکستان ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے, چلے پاکستان ٹیم کو چھوڑ دیں, شاہین کی سلیکشن ہوتی ہے تو اس ٹائم آپ ٹوٹل رنز دیکھتے ہیں, بھی پھر آپ نہیں دیکھتے کہ اس نے کس پوزیشن پہ کیے ہوئے. آئی تھنک وہی کرائٹیریا یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ مڈل آرڈر میں کس نے رنز کیے ہوئے ہیں, اوپنر میں کس نے رنز کیے ہوئے ہیں. لازمی کہ 4 اوپنرز کیے ہیں تو آپ 4 پھر اس ٹاپک کو ہم اٹھا کے رکھیں گے.
کیونکہ فرسٹ کلاس کا پچھلا راؤنڈ اگر دیکھیں تو اس میں سارے اوپنرز ہیں جنہوں نے رنز کیے ہیں. تو جو اگر اسکور کارڈ دیکھ کے سلیکشن کرے گا وہ ایسے ہی کرے گا, جو گراؤنڈ پہ نہیں آئے گا وہ ایسی سلیکشن. دیکھیں میں کچھ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا بہت میں اختلاف کرتا ہوں لوگوں سے کہ یار جو لڑکا کنسسٹنٹ پرفارمنس دے رہا ہے نا اس کے آپ سٹیٹس پہ جاتے ہیں. جو لڑکا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے کر رہا ہے آپ جاتے ہیں اس کے سٹیٹس کے اوپر, کیونکہ اگر وہ 4-5 سال سے پرفارم کر رہا ہے اس کا مطلب ڈفرنٹ کنڈیشنز میں کر رہا ہے نا, تو پھر اس کے بارے میں یہ نہ سوچے فلیٹ کا بیٹسمین ہے گھاس والا نہیں ہے, یہ نہ سوچے چاہے بولر بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ابھی ٹیم اناؤنس ہوئی شاہین کی, مجھے اذان اویس کا نام نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. میرا فیوریٹ پلیئروں میں سے ایک پلیئر, ٹھیک ہے, 100 بھی کی ہے اور 5ویں 6 پہ اگر آپ رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو 5ویں 6 کے نمبر پہ ہے, خوبصورت کھیلتا ہے, اچھا کھیلتا ہے, سب کچھ ہے, تو وہ کیوں نہیں ہے. اچھا اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں آپ کے اس ٹائم جو فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر جو اوپر کے 4-5 پلیئر ہیں میرے خیال میں اس میں سے ایک کا بھی نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرسٹ کلاس کا لڑکا اگر ون ڈے کی ٹیم میں آپ ڈالنا چاہو تو آپ ڈال سکتے ہو, کوئی ایسی نہیں, وہ ون ڈے بھی کھیل سکتے ہیں. اچھا دوسری بات مجھے ایک چیز اب کلیئر نظر آتی ہے یار, باریاں بانٹی ہوئی ہیں, چاہے کوچز کی باریاں بانٹی ہوئی ہیں چاہے پلیئرز کی باریاں بانٹی ہوئی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بانٹنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہر 2-4-6 مہینے بعد. میرا ٹرینر بھی نہیں ہے, میرا سن لینا, میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائزنگ سٹار شاہین رائزنگ سٹار کا ٹورنامنٹ کون جیتا تھا؟ عرفان نیازی کپتانی میں جیتے تھے, تو بس اس کی کپتانی ختم ہو گئی, سب کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا آخری جاتے ہوئے ایک چیز, ایشیا کپ کی بات انڈر 19 کی بات کریں گے آج یا کل کریں گے؟ وہ کل کر لیں گے, کل ہمارے پاس ٹاپک بہت زیادہ ہیں, ہم ان کو کل کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. کل آپ کا بہت اچھا گزرے, آج بہت اچھا گزرے, کل اچھا گزرے, آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے. دونوں مہمانوں کے لیے بھی یہی دعا ہے اور ان کے لیے دونوں کے لیے شکریہ میں کہوں گا. وسیم کا شکریہ, تنویر کا شکریہ, اور عبدالغفار نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا شکریہ. آپ کا دیکھنے کا شکریہ. اپنے کامنٹ سے ہمیں بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو لائک دا پروگرام. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.